اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حکمہ فهو یقضی بها ویعلمها. متفق علیہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے: ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا اور پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی ہمت و توفیق بھی دی. دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے علم و حکمت سے نوازا، چنانچہ وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے. اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کی. اس حدیث میں حسد کے بارے میں سمجھایا گیا کہ حسد نہایت مہلک جو ہے وہ اخلاقی بیماری ہے جو انسان کا امن و سکون برباد کر دیتی. حسد کے معنی ہے کسی پر اللہ کا انعام دیکھ کر کڑنا اور اس کے زوال کی آرزو کرنا. یہ حرام ہے اور اس سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی. ایک اور چیز اس حدیث میں جو بیان کی گئی کہ غیبتہ، عربی میں غیبتہ طا کے ساتھ ہے، جسے اردو میں رشک کرنا کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے. اس کا مطلب ہے کسی پر اللہ کا انعام دیکھ کر خوش ہونا اور یہ آرزو کرنا کہ اللہ اسے بھی یہ نعمت عطا فرمائے. اس حدیث میں غیبتہ کو بھی حسد سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ حسد الغیبتہ ہے، مطلق حسد نہیں. اس کو حسد بیان تو کیا گیا لیکن یہ حسد کے زمرے میں نہیں آتا. دوسرے اس میں مال کا ذکر کیا گیا کہ مالدار کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ مالدار صرف اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا بلکہ غربا، مساکین اور دین کی نشر و اشاعت پر خرچ کرتا ہے. اسی طرح دین کا علم حاصل کرنے والے کی فضیلت کا بیان ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے اور اس کی آرزو میں رہتا ہے کہ مجھے بھی اللہ کا دین حاصل ہو جائے. تو اس حدیث میں جو ہمیں بتایا گیا ہے، ایک مال کو صرف اپنے اوپر خرچ نہیں کرنا بلکہ دوسروں کے اوپر بھی خرچ کرنا، یہ مالداری ہے. اور دوسرا علم حاصل کرنا، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، تاکہ یہ دونوں نعمتیں جس کے پاس آ جائیں یا دونوں میں سے کوئی